بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ تجارت یعنی کہ بزنس کا سلسلہ دنیا میں کب شروع ہوا؟ آج ہم ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر بڑے بڑے تاجروں کے نام سنتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین کے نام سنتے ہیں، امبانی، ایلون مسک، جیف بیزوس جیسے بزنس مین کے نام سنتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، دنیا کے سب سے پہلے بزنس مین کون تھے؟ جی ہاں، وہ اللہ کے پیارے نبی، وہ رہنما جو صرف دین کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ حلال رزق کمانے کے مثالی تاجر بھی تھے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ کون سے نبی نے زمین پر پہلی بار کھیتی باڑی کا آغاز کیا؟ کس نبی نے کپڑے سلنے کا ہنر دنیا کو سکھایا؟ اور وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنی ایمانداری سے تجارت کے ایسے اصول قائم کیے جو آج بھی دنیا کے لیے مثال ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں ہر نبی کا کام، ان کی محنت کا انداز اور ان کے اصول آپ کے دل کو چھو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ آخر میں ہم بات کریں گے اس نبی کی جن کے تجارتی اصول آج بھی دنیا کے ہر بزنس مین کے لیے سبق ہے، اور وہی اصول ایک بڑے بزنس مین بننے کا راز ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے بزنس مین ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو پہلا انسان اور پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو زمین پر اتارا۔ سوچئے، اس وقت نہ بازار تھا، نہ دکانیں تھی، نہ کوئی فیکٹری تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے زمین پر ہل چلایا، بیج بوئے اور کھیتی باڑی کا آغاز کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، اور یہ خلیفہ اپنے ہاتھوں سے زمین کو آباد کرتا تھا۔ آپ کھیتی کے لیے پیڑ پودوں کی نگہبانی کرتے، اناج اگاتے اور پھلوں کا انتظام کرتے۔ یہ تھا دنیا کا پہلا پروفیشن، کھیتی باڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کام تھا زمین پر ہل چلانا اور بیج بونا، اناج اور پھلوں کی کھیتی کرنا، زمین کی حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ حلال رزق کے لیے محنت کرنا انسان کا پہلا فرض ہے۔ آج بھی کسان زمین پر پسینہ بہا کر اناج اگاتا ہے، اور یہ کام اللہ کے نزدیک کتنا عزیز ہے۔ سوچئے، جب آپ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس روٹی کے پیچھے ایک کسان کی محنت ہوتی ہے، اور اس محنت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا۔ دوسرا بزنس حضرت ادریس علیہ السلام کا، سلائی اور کپڑے سازی کا کام۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے نبی کی جنہوں نے دنیا کو کپڑے سلنے کا ہنر سکھایا، حضرت ادریس علیہ السلام۔ دوستو، آج ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، یہ فیشن انڈسٹری، یہ ٹیکسٹائل کا سلسلہ، اس کا آغاز کس نے کیا؟ جی ہاں دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کا خزانہ عطا کیا تھا۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنا کرتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بننے اور سلنے کا طریقہ دریافت کیا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کپڑے تیار کرتے، انہیں سلتے اور کپڑوں کو لباس کا ہنر سکھاتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا کام تھا کپڑا بننا اور سلنا، بہترین لباس تیار کرنا، لوگوں کو سلائی کا ہنر سکھانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ کام ہمیں سکھاتا ہے کہ نئے ہنر سیکھنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا کتنا بڑا کام ہے۔ آج ٹیکسٹائل انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی بنیادی اصول حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سے شروع ہوئی۔ تو آج آپ اپنا پسندیدہ کرتا یا سوٹ پہنتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ سلسلہ ایک نبی کے ہنر سے شروع ہوا۔ تیسرا بزنس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بکریاں چرانا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے نبی کی جنہوں نے بکریاں چرائی اور اس محنت کے ذریعے صبر اور رہنمائی کا سبق سیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب جوانی میں مدین پہنچے تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ 10 سال تک بکریاں چرائیں۔ یہ کام صرف ایک مزدوری نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت کا حصہ تھا۔ بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے چارہ اور پانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اور صبر کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا بکریاں اور مویشی چرانا، ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنا، چارہ اور پانی کا انتظام کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹا سا کام بھی بڑے مقصد کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ بکریاں چرانے کا کام انہیں صبر، نرمی اور رہنمائی کا گن سکھا گیا، جو بعد میں ان کی زندگی میں کام آیا۔ اور دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام
اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بکریاں چرائیں۔ یہ کام اللہ کے نزدیک کتنا مقدس ہے۔ چوتھا بزنس حضرت یوسف علیہ السلام کا، فائنینس اینڈ ٹریزری۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ایک ایسے نبی کی جنہوں نے نہ صرف تجارت بلکہ ملک کے خزانے کو سنبھالا اور دنیا کو دور اندیشی کا سبق دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان کی ہے۔ جب آپ کو مصر کا وزیر بنایا گیا تو انہوں نے ملک کے خزانے اور مالیاتی نظام کو سنبھالا۔ جب مصر میں 7 سال کے قحط فیمائن کا خطرہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پہلے سے اناج جمع کروایا۔ انہوں نے لوگوں کو قحط سے بچایا اور ملک کو ترقی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کام تھا ملک کے خزانے کا انتظام کرنا، اناج کو قحط سے پہلے محفوظ کرنا، مالیاتی نظام کو ایمانداری سے چلانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام ہمیں سکھاتا ہے کہ دور اندیشی، ایمانداری اور محنت سے ہر مشکل حل کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم فائنینس، بینکنگ یا اکانومی کی بات کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اصول آج بھی مثال ہیں۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ خزانہ سنبھالنا صرف پیسہ جمع کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ پانچواں بزنس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجارت کے بہترین اصول۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس رہنما کی جن کے ذکر کے بغیر یہ ویڈیو ادھورا ہے، جنہوں نے نہ صرف تجارت کے اصول قائم کیے بلکہ دنیا کو ایمانداری اور سچائی کا پیغام دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے دنوں میں پہلے بکریاں چرائی اور پھر تجارت میں قدم رکھا۔ آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی تجارتی سفر پر جاتے اور وہاں تجارت کے طریقے سیکھے۔ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے تجارتی کام کے لیے چنا کیونکہ آپ کے ایمانداری اور امانت داری کا شوہر پورے مکہ میں مشہور تھا۔ آپ نے ملک شام اور یمن کے سفروں میں مال بیچا لیکن کبھی جھوٹ، دھوکہ یا نفرت کا سہارا نہیں لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی کام ملک شام اور یمن کے تجارتی سفر کرنا، مال کو ایمانداری اور امانت داری سے بیچنا، تجارت میں سچائی اور انصاف کو قائم رکھنا، یہ سب آپ کے اصول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے تجارت میں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جو مال آپ کو دیا جاتا اس کی حفاظت آپ اپنی جان سے زیادہ کرتے۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، چاہے وہ خریدار ہو یا بیچنے والا۔ آپ اپنے مزاج میں اتنی نرمی رکھتے کہ لوگ آپ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ترستے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، تاجر صادق اور امین قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سوچئے دوستو، تجارت میں ایمانداری کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اصول آج بھی ہر بزنس مین کے لیے رہنمائی ہیں، چاہے آپ چھوٹی سی دکان چلاتے ہوں یا بڑا بزنس کرتے ہوں۔ اگر آپ ایمانداری اور سچائی کو اپنائیں تو اللہ آپ کو برکت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ تجارت صرف پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دل جیتنا بھی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شعبے میں محنت کی اور حلال رزق کمایا، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، سلائی ہو، بکریاں چرانا ہو یا تجارت۔ ہر نبی نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حلال محنت اللہ کے نزدیک سب سے عزیز ہے۔ اور یہ بات صرف مردوں تک محدود نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک عزیز معزز تاجر تھی، انہوں نے بھی اپنا بزنس چلایا اور اپنی ایمانداری سے مکہ میں نام کمایا۔ سوچئے، اسلام نے ہمیشہ محنت اور بزنس کو کتنا اہم مقام دیا۔ دوستو، ہمارے انبیاء اکرام کے یہ کام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حلال رزق کمانا صرف ایک ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ چاہے حضرت آدم علیہ السلام کی کھیتی باڑی ہو، حضرت ادریس علیہ السلام کی سلائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ سنبھالنا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری بھری تجارت۔ ہر نبی نے اپنے کام میں صدق، امانت اور محنت کو اپنایا۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں، اپنے کام میں ایمانداری بھر دیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ یہ دنیا کا بزنس صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سے نبی کا کام سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں۔
اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کمانے اور ایمانداری پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالی ان کو حلال روزی، حلال کاروبار عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔